اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین کرام، کتاب فضائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ جناب سید علی شیر نقوی صاحب نے تحریر فرمائی ہے، اس کے تیسرے حصے کا آغاز اس کتاب کے باب نمبر 1 یعنی دنیائے عرب قبل از میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان مکہ کے پہاڑ سے کرتے ہیں۔ کوہ ابو قبیس، یہ پہاڑ کوہ صفا سے متصل ہے۔ کہتے ہیں کہ چند پیغمبروں کی قبریں بھی اس پہاڑ پر واقع ہیں۔ اس کوہ پر جو دعا مانگی جاتی ہے مستجاب ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ شق القمر یعنی چاند کو 2 ٹکڑے کرنا بھی اسی پہاڑ پر ہوا تھا۔ کوہ حرا، یہ ایک لمبا پہاڑ ہے جو مکہ کے کافی محیط پر واقع ہے۔ غار حرا جہاں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کیا کرتے تھے اور اپنے رب کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کرتے تھے، اسی پہاڑ پر واقع ہے۔ کوہ ثور، یہ شہر مکہ کے زیریں حصے میں واقع ہے اور مکہ سے تقریباً 2 فرسخ دور ہے۔ غار ثور جہاں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر کے ہمراہ پناہ لی تھی، اسی پہاڑ میں ہے۔ مدینہ منورہ، مدینہ منورہ کی سرزمین زراعت کرنے، باغات لگانے کے لیے موزوں ہے۔ اسلام سے پہلے اس کا نام یثرب تھا، لیکن ہجرت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اسے مدینۃ الرسول کہا جانے لگا۔ بعد میں یہ شہر صرف مدینہ کے نام سے مشہور ہو گیا۔ اس شہر کے قدیمی رہنے والوں میں گروہ عمالقہ، طائفہ یہود اور قبائل اوس و خزرج تھے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ میں تشریف لانے کے بعد قبائل اوس و خزرج انصار کے نام سے مشہور ہوئے۔ شہر مدینہ، شہر مدینہ جدہ کے مشرق میں 425 کلومیٹر اور مکہ کے شمال میں 498 کلومیٹر تقریباً 83 فرسخ پر واقع ہے۔ مدینہ کی خصوصیات۔ سمہودی اپنی تاریخ جلد نمبر اول صفحہ نمبر 73 پر مدینہ کی 99 خصوصیات بیان کرتا ہے، جن میں خاص یہ ہیں: خلقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تربت مقدس مدینہ سے ہے۔ بہت سے شہدائے حق کی قبور جنہوں نے اپنی جان کی قربانیاں دیں مدینے میں ہیں، مثلا شہدائے احد۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے لیے انصار اس سرزمین سے چنے اور مہاجرین کو وہاں جگہ عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے مسجد قباء کو مدینے میں قرار دیا، جس میں ایک نماز کا پڑھنا ایک عمرہ بجا لانے کے ثواب کے برابر ہے۔ اس شخص کی شفاعت ہوگی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے مدینہ آتا ہے۔ یہ مدینہ کی خصوصیت ہے کہ بہترین مواقعت حج مسجد شجرہ ہے۔ مساجد مدینہ، مسجد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اس مسجد کے 10 ستون تھے۔ اس مسجد کی لمبائی شمال تا جنوب 35 میٹر تھی اور چوڑائی مشرق تا مغرب تقریباً 30 میٹر تھی۔ ہجرت کے 7ویں سال اس مسجد کی اس طرح توسیع کی گئی کہ یہ مربع کی صورت میں ہو گئی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بعد خلفاء اور حکمرانوں نے اس مسجد میں وقتاً فوقتاً ضرورت کے مطابق تبدیلیاں اور توسیع کی، یہاں تک کہ آج اس مسجد کا رقبہ تقریباً 16,324 مربع میٹر تک پہنچ گیا ہے۔ مسجد نبوی کے ستون، اس مسجد کے کافی ستون ہیں اور ان میں کئی ستونوں کے نام بھی ہیں جن کا مخصوص تاریخی پس منظر بھی ہے۔ ان میں سے چند ایک یہ ہیں: ستون توبہ، یہ وہ ستون ہے جہاں ابو لبابہ نے اپنے آپ کو اس سے باندھ دیا تھا اور خدا کے حضور گڑ گڑا کر توبہ کی اور اس کی توبہ قبول ہو گئی۔
ستون سریر، یہ وہ ستون ہے جو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تخت کی جگہ پر بنایا گیا ہے۔ ستون محرس، یہ ستون اس جگہ پر بنایا گیا ہے جہاں حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمایا کرتے تھے۔ ستون وفود، یہ ستون اس جگہ بنایا گیا ہے جہاں دوسرے عرب ممالک کو بھیجے جانے والے وفود آ کر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کیا کرتے تھے۔ ستون مہاجرین، یہ ستون منبر اور قبر مبارک کے درمیان واقع ہے، کیونکہ مہاجرین وہاں اکٹھے ہو جاتے تھے اور ایک دوسرے کے ارد گرد جمع ہوتے تھے، لہٰذا اس ستون کو ستون مہاجرین کہا جانے لگا اور یہ اسی نام سے مشہور ہو گیا۔ ستون مقام جبرائیل علیہ السلام، سمہودی شافعی کے قول کے مطابق یہاں جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر کا دروازہ تھا۔ یہاں سے امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کی آمد و رفت ہوتی تھی۔ اس ستون کی فضیلت کے بارے میں ابی الحمرا کہتے ہیں کہ میں 7 ماہ تک پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہا۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر روز صبح سویرے سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر تشریف لاتے اور اپنے دونوں ہاتھ دروازے پر رکھ کر فرماتے: السلام علیکم اہل البیت، الصلاۃ الصلاۃ، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ستون تہجد، یہ ستون اس جگہ بنایا گیا ہے جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز تہجد ادا فرماتے تھے۔ منبر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ستون حنانہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے پہلے سال میں ایک روز تشریف فرما تھے اور وعظ و نصیحت فرما رہے تھے۔ لوگ جمع ہوتے گئے اور کافی تعداد ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاؤں پر کھڑے ہو گئے اور ستون کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ یہاں پر ہجرت کے 5ویں سال ایک منبر بنایا گیا جس کے 3 قدم تھے۔ اس طرح پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعظ و نصیحت کے لیے اس ستون کے بجائے منبر کا انتخاب کیا۔ مشہور ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف لے گئے تو ستون سے گریہ وزاری کی آواز بلند ہوئی۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ ستون پر پھیرا اور حکم دیا کہ اس ستون کو منبر کے پاس دفن کر دیا جائے۔ محراب مسجد پیغمبر، مسجد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اور بعد میں خلفاء کے زمانے میں کوئی محراب نہیں تھا۔ یہ محراب جو آج کل آپ مشاہدہ کر رہے ہیں، جو عمر بن عبدالعزیز نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے نماز پر بنوایا تھا۔ محل اصحاب صفہ، شمال کی جانب ایک بڑا مربع شکل رہائشی کمرہ موجود ہے جو مسجد کی زمین سے تقریباً 20 سینٹی میٹر اونچا ہے۔ یہ جگہ محل اصحاب صفہ کے نام سے مشہور ہے۔ اصحاب صفہ مسلمانوں کا ایک گروہ جو ہجرت کر کے وہاں پہنچے تھے، کے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس جگہ پر رہنے کی اجازت دی اور ان سب کے لیے اپنے پاس سے یا صحابہ کی طرف سے غذا بھیجتے تھے۔ کبھی کبھی ان کو اپنی غذا میں بھی شامل کر لیا کرتے تھے۔ اصحاب صفہ نماز میں پہلی صف میں کھڑے ہوتے تھے اور میدان جنگ میں بھی اگلی صفوں میں ہوتے تھے۔ ابن عبید کہتے ہیں کہ میں نماز باجماعت میں حاضر تھا، خدا کی قسم میں نے نمازیوں کو دیکھا کہ ان میں سے بعض اتنے فقیر تھے اور اتنے ناتواں تھے کہ پوری نماز بھی کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تھے، کبھی کبھی اپنی ناتوانی کی وجہ سے گر پڑتے تھے۔ ایک اور شخص کہتا ہے کہ میں نے
70 مسلمانوں کو صفہ میں دیکھا کہ کسی ایک کے پاس بھی کامل لباس نہ تھا، بعض کے پاس ایک لمبی عبا اور بعض کے پاس لمبی قبیس ہی ہوتی تھی۔ اس حالت میں وہ اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ مشکلات میں وہ صبر و تحمل اور جنگ میں جہاد کرتے تھے۔ یہی ان کا صبر و تحمل اور جہاد تھا کہ ان کا نام آج بھی زندہ اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ گنبد مطہر، روضہ نبی۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کا گنبد سبز پتھروں سے خوبصورتی سے بنایا گیا تھا۔ عرب میں اس کو قطبۃ الخضرا یعنی گنبد نورانی کہتے ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، اور اس عمل کا ثواب محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے کل مرحومین مومنین اور مومنات اور شہداء کو عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔